جب سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے، سزا ہوئی ہے، اڈیالہ جیل میں وہ گئے ہیں، اس کے بعد یہ پہلی اوپن کورٹ پیشی ہے۔ اس اعتبار سے اس کا سگنیفیکنس آپ اندازہ لگا لیں۔ جیل کے اندر سماعت ہونے کے باوجود آپ اسے ان کیمرہ سیشن نہیں کہہ سکتے۔ یہ جیل سے کے اندر ضرور تھی لیکن اوپن کورٹ تھی، لوگوں کو آنے جانے کی آمد و رفت کی اجازت موجود ہے۔ جی کیا عمران صاحب آپ کی جیل میں کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے کسی سے نہیں ملی اور ملاقات بھی نہیں کی، ملا بھی نہیں اور میں شوق بھی نہیں رکھتا ملنے کا۔ 9 مئی کے سانے کے حوالے سے عمران خان صاحب کا بالکل نیا سٹانس سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ساری ذمہ داری سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پہ ہے۔ یہ جو 9 مئی کا سانحہ ہے، لندن کا جو پلان تھا اس کا ایک حصہ ہے اور وہاں جو کچھ فیصلہ ہوا تھا وہ کروایا گیا، مثال بھی انہوں نے دی اس کی۔ السلام علیکم ناظرین، ایڈیٹوریلزم کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایہ۔ ہر روز ہم ٹاپ ٹرینڈنگ سٹوری پہ بات کرتے ہیں۔ آج ساری ایک ہی ٹاپ ٹرینڈنگ سٹوری ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اوپن کورٹ کے بعد میڈیا کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے بڑی چرچا ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اس کو بریک ڈاؤن کریں گے، ان کے مختلف جو بیانات تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو یہ بیان دیا ہے کہ ان کی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی، اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں بسمہ، یہ جب سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے، سزا ہوئی ہے، اڈیالہ جیل میں وہ گئے ہیں، اس کے بعد یہ پہلی اوپن کورٹ پیشی ہے۔ اس اعتبار سے اس کا سگنیفیکنس آپ اندازہ لگا لیں، کیونکہ عدالتوں میں زیر سماعت معاملات رہے اور عدالتوں کے فیصلے بھی آتے رہے۔ انہوں نے کہا جی اوپن کورٹ میں آنا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں جی جیل میں سماعت ہونی چاہیے۔ یہ طویل عرصے تک یہ بحث و تمیز کے بعد یہ پہلی پیشی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت جو ہے وہ اوپن کورٹ ہوئی ہے، جہاں جرنلسٹ بھی گئے اور ان کے عزیز و اقارب بھی آئے، وکلاء کی ٹیم بھی تھی، لیکن تھی جیل کے اندر سماعت۔ جیل کے اندر سماعت ہونے کے باوجود آپ اسے ان کیمرہ سیشن نہیں کہہ سکتے۔ یہ جیل سے کے اندر ضرور تھی لیکن اوپن کورٹ تھی، لوگوں کو آنے جانے کی آمد و رفت کی اجازت موجود تھی۔ آج جو عمران خان صاحب کی یہ گفتگو انہوں نے کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھ سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، یہ 2 تناظر میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے یہ کہا 2-3 بار کہا اور ریپیٹڈلی کہتے رہے وہ کہ میری بات درست ہے کہ IMF کے وفود اور ورلڈ بینک، یورپی یونین، پھر ان کا ایشین ڈیولپمنٹ جو بھی تھے، عالمی مالیاتی ادارے، انہوں نے کہا تھا بیسیکلی کہ عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں ان کے وفود آ کے ملتے رہے۔ دوسرا پھر یہ بھی بات چلائی گئی اور سوشل میڈیا پہ اس کا بہت زیادہ شور تھا کہ عمران خان صاحب سے کچھ ایسے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی جو سرکاری پیغام لے کر آئے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے آج یہ جو پہلا جملہ کہا صحافی کو کہ جی میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ پہلا کوشچن جو ہوا ہے نا آج سماعت کے فوری بعد میڈیا سے ٹاک کے دوران عمران خان صاحب ملے، ظاہر ہے ایک اچھا انٹریکٹیو پروگرام تھا، اس میں پہلا کوشچن ہی صحافی نے یہ کیا کہ جی کیا عمران صاحب آپ کی جیل میں کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے کسی سے نہیں ملی اور ملاقات بھی نہیں کی، ملا بھی نہیں اور میں شوق بھی نہیں رکھتا ملنے کا۔ یہ بھی انہوں نے کہا، عذرائے تفنن کہا انہوں نے کہ میں کسی سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا۔ پھر صحافیوں نے اوپر تلے سوال کیے، ان میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ جو کی گئی تھی مشرقی پاکستان میں 71 میں، ہم انہی حالات کی طرف جا رہے ہیں یا ان سے گزر رہے ہیں۔ دونوں باتیں انہوں نے کہی کہ مطلب یہ ہے کہ خدا نہ کرے خاکم بدہن کہ ہم ایک نئے مشرقی پاکستان کو جنم دے سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجیب الرحمان کو ایک دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ان کے جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے، ان کی جو اکثریت تھی اس کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی گئی، اور اسی طرح کے جو ہتھ کنڈے عمران صاحب کا کہنا، مطلب وہ بادی نظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح کے ہتھ کنڈے میرے ساتھ اپنائے جا رہے ہیں یہی مجیب کے ساتھ اپنائے گئے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ ہم اپنے آپ پاکستان کو 2 لخت کر گئے تھے۔ اب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، مغربی علیحدہ ہوا، تو اب وہ بعض حالات ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی اگر آپ ایسی صورتحال کریں گے تو ہمیں کہاں سے کہاں جانا پڑے گا۔ ایک بات تو نتائج سے انہوں نے خبردار بات کہہ دی ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ تجزیہ لینا چاہوں گی کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس میں کتنی سچائی دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال کریٹ ہوئی ہے ان کی باتوں میں سچائی پھر عوام کو دکھائی دیتی ہے اس میں۔ اچھا دیکھیں، ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ آج کی پیشی جو ہے نا، وہ میں نے پہلے سگنیفیکنس بتا دی، دوسری سگنیفیکنس اس کی جو ہے خاصیت خصوصیت وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے رویے میں کوئی لچک نہیں آئی، ٹھیک ہے، وہ لغزش نہیں دکھائی دی۔ ان کے آج کے بیان سے لگتا ہے کہ جو بیانیہ ان کا آج سے پہلے تھا وہی بیانیہ ہے، اور جو کچھ چاہے میں گوئیاں ہو رہی تھی کہ معاملات چل رہے ہیں، ڈیل ہو گئی ہے، ڈھیل ہو گئی ہے، وہ ڈیل والا معاملہ جو ہے نا وہ ختم کر دیا، وہ اپنے بیانیے پہ ٹکے ہوئے۔ ایک تو یہ
دوسرا انہوں نے جو جملہ کہا ہے اور وہ بہت زیادہ سخت ہے. آپ نے تذکرہ ابتدا میں کیا کہ 9 مئی کا سانیہ. 9 مئی کے سانیہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کا بالکل نیا سٹانس سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ساری ذمہ داری سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پہ ہے. یہ جو 9 مئی کا سانیہ ہے لندن کا جو پلان تھا اس کا ایک حصہ ہے, اور وہاں جو کچھ فیصلہ ہوا تھا وہ کروایا گیا. مثال بھی انہوں نے دی اس کی کہ جب جناح ہاؤس کے باہر ڈاکٹر یاسمین راشد جو ان کی صوبائی صدر ہیں, انہوں نے یاسمین راشد صاحبہ نے جب یہ کہا کہ مجمع کو اشارے سے کہ آپ لوگ ہٹ جائیں, پیچھے ہو جائیں, تو اندر سے کوئی شخص کون تھا جو یہ کہتا تھا کہ آپ اندر آئیں؟ وہ کہتے ہیں ہاتھ کا اشارہ کرنے والا کون ہے, اور جو اعلان اونچی آواز میں کر رہا تھا وہ کون ہے, کون دیوار پھاند کے ساتھ گیا. وہ ساری باتیں انہوں نے جو ہے اشارتاً کی ہیں. اور آج انہوں نے یہ انکشاف انگیز گفتگو جو کی ہے نواز شریف کے حوالے سے کہ انہوں نے 9 مئی کے سارے سانے کی ذمہ داری پہلے پی ٹی آئی پہ اور اس کے چیئرمین عمران خان پہ تھی نا, اب ادروائز کر دی انہوں نے گیند جو ہے وہ اٹھا کے جیل سے, اصل میں جو بات ہے نا, انہوں نے اڈیالہ جیل سے, یہ گیند میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا, اڈیالہ جیل سے گیند جو ہے نا وہ جاتی عمرہ میں پھینک دیا ہے, وہاں سے ہٹ کیا اور جاتی عمرہ تک یہ گیم آیا ہے. اب یہ گیند جو وہاں پہنچا ہے اس پہ وضاحت لامحالہ نواز شریف کی, ان کی تنظیم کی, پارٹی کی, ان کے رہنماؤں کی, کوئی ترجمان کی, کسی نہ کسی کی آئے گی اور لازمی آنی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں 9 مئی کا ذمہ دار جو ہے وہ میاں نواز شریف اور ان کا لندن پلان ہے. اب لندن پلان میں مریم بھی تھی, شہباز شریف بھی تھے, پرویز رشید بھی تھے, خواجہ آصف بھی تھے, جتنے لوگ تھے نون لیگ کے مرکزی, احسن اقبال تھے, نون لیگ کے مرکزی رہنما سارے کے سارے تھے. اس اعتبار سے بھی آج کی اوپن کورٹ پیشی جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک تیسرا پوائنٹ آپ نے پتہ نہیں غور کیا کہ نہیں کیا بسما, وہ بڑا اہم ہے. وہ یہ کہتے ہیں, سوال کیا اس نے کہ جی آپ پہ کچھ سخت مزید دن آنے والے ہیں, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کتنے مزید سخت آئیں گے, جو سختی انہوں نے کرنی تھی کر لی, انہوں نے اپنا ہتھیار استعمال کر لیا. انہوں نے پھر اگلا جملہ کہا اور وہ بہت خطرناک ہے کہ میں جیل میں مرنا پسند کروں گا قوم کے لیے. اگر اس کے علاوہ عبادت کے بھی الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہا جی میں یہاں خدا کی عبادت کرتا ہوں, اس سے گفتگو کرتا ہوں, اور اس کے ذریعے جو ہے نا اپنی کو دیکھیں بندہ غلطی بھی کر لیتا ہے, اس غلطیوں کو کوتاہیوں کی معافی مانگ رہا ہوں. لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وقت آیا اور مجھے آفر کی بھی گئی, جو انہوں نے کہا تھا آپ کو آفر کی گئی, ڈیل ہوئی ہے, انہوں نے کہا آفر کی بھی گئی تو میں ملک میں رہنا اور دوسرے نمبر پہ اس جیل کے اندر مرنا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ باہر چلا جاؤں کوئی ڈیل کر کے. انہوں نے ہر قسم کی ڈیل جو ہے نا اس کے نگیشن کی ہے, اور یہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ قوم کے ساتھ جینا مرنا ہے میرا. اگر ہم میری قربانی سے, یہ جملہ ان کا کہ اگر میری قربانی سے پاکستانی قوم کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں, پاکستان کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں, تو میں جیل میں مرنا پسند کروں گا. سر یہ ساری گفتگو ہوگی, اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آگے کے لائے عمل کے حوالے سے تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہی ہوں. وہ یہ کہ 12 دسمبر کو فرد جرم کی سماعت ہونے جا رہی ہے. جی ہاں جی, وہ پھر اوپن کورٹ ہی ہوگی, تو یہ ساری صورتحال آپ کو کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مین گول اور مین جو منزل مقصود ہے وہ تو آپ کی ہے الیکشن, کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا قرار پائیں. 8 فروری کو اگر الیکشن ہو جائے, اس پہ شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں فرم ہوں کہ الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے. الیکشن کمیشن اگر 8 فروری 2024 کو الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے انشاءاللہ, اگر ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہر جماعت نے. الیکٹیبلز جو ہیں اس وقت ایک محتاط سروے کے مطابق سب سے زیادہ الیکٹیبل جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس. ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ استحکام پاکستان پارٹی میں, کچھ مسلم لیگ نون میں, کچھ پیپلز پارٹی میں جا بھی رہے ہیں, اور بھی شنید ہے کہ مزید بھی جا سکتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے عمران خان کی آج کی گفتگو ایک بیریئر ثابت ہوگی. ٹھیک ہے. کہ جو آنے والا کل ہے اس میں اگر کچھ لوگ چھوڑ کے جا سکتے تھے اور ان کو یہ خوف تھا کہ ہمارا کپتان جو ہے اس میں لچک آ گئی ہے اور وہ بیک آؤٹ کر سکتا ہے, تو آج وہ بیک آؤٹ کی چہمگوئیاں ختم ہو گئی. اور وہ لوگ جنہوں نے اگر پارٹی چھوڑنے کا سوچا بھی تھا, خواہش بھی تھی, یا ان پہ پریشر بھی تھا, تو اس کو آج انہوں نے تقویت دی ہے عمران خان صاحب کے بیان نے کہ آپ جماعت نہ چھوڑو, میں میدان میں ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بلے کا نشان نہیں ملتا, اس انتخابی نشان پہ نہیں لڑتے, پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑتے, تو آزاد حیثیت میں لڑتے ہیں, تو ویسی صورت میں بھی عمران خان صاحب کی فزیکل پریزنس نہ بھی ہو, جو بیانیہ پریزنس جو ہے نا اس پریزنس کا وہ فائدہ اٹھائیں گے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, MQM, JUI, استحکام پاکستان پارٹی, جتنی ریسٹ آف دا پارٹی, ANP, ان کے سب کا
کوئی نہ کوئی اتحاد 2 یا 3 ایک بھی بن سکتا ہے 2-3 بھی بن سکتے ہیں, ان کے اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں اور اتحاد چل بھی رہے ہیں چل رہے ہیں, لیکن ان میں سے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ وہ پی ٹی آئی سے ملنا چاہتا ہے. کسی جماعت کی یہ خواہش ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی, ہو سکتا ہے پس پردہ ہو. کسی کی یہ جماعت نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پی ٹی آئی سے مل سکتے ہیں, لیکن اگر پی ٹی آئی کو تھوڑی سی لچک کہیں دکھائی دی کہ جو ادارے ہیں ہمارے مقتدر ادارے, منظم ادارے, وہ اگر کوئی ان کو تھوڑی سی سپیس دے دیں تو ہو سکتا ہے کوئی پارٹی ان کی طرف آئے. فی الحال تو لوگ ڈرتے ہیں کہ 9 مئی والے قصے میں نہ پھنس جائیں, کہیں نااہلی کے چکر میں نہ آ جائیں, تو لوگ اس خوف میں آج دیکھیں نا مقدمات نئے درج ہو گئے, وہ مروت صاحب کے خلاف اور 2-3 لوگ ہیں ان پہ نئے مقدمے مردان میں درج ہو گئے. مردان کے 4 نامزد ملزم ہیں, 104 نامزد ملزم ہیں, ان پہ بڑی ایف آئی آر ہوئی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ خوفزدہ ضرور ہیں, لیکن کچھ لوگ اوپن بھی ہو رہے ہیں, اور اگر اوپن ہوتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ان کو ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بالکل کلیئر جو ہے نا اپنا سٹانس لے چکی ہے, وہ کلیئر میدان نہیں چھوڑے گی, یہ لگ رہا ہے. وہ کسی اور شکل میں آئیں, کسی اور نشان کے تحت آئیں, لیکن اف پی ٹی آئی از دیر, عمران خان کا آج کا جو ہے نا یہ بیانیہ, اس بیانیے سے, اس گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اوپن سپیس نہیں چھوڑ رہی دوسری جماعتوں کے لیے. مطلب اٹ وڈ بی ناٹ ایز ایزی جیسا سمجھا جا رہا تھا کہ اور جو ایک ماحول بنایا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا. بہت شکریہ سر, آپ نے یہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا کہ اوپن سپیس بالکل پی ٹی آئی نہیں چھوڑنے والی. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آج کے جو سارے بیانات آئے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف سے, اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, اور آگے کس کو ووٹ دیں گے, جو ساری صورتحال بن رہی ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں, کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں. آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.